السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا تیسرا درس سورۃ الفاتحہ کا درس چل رہا ہے۔ پہلا درس ہمارے تعوذ اور تسمیہ پر تھا، دوسرا درس سورۃ الفاتحہ کے شروع والے ابتدائی آیتوں پر تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے، تو انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کو اس میں مکمل کریں گے۔ تو آج سے ہمارے جو پہلا سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم سے ہے۔ تو ہماری پڑھنے کی ابتدا یا پڑھانے کی ابتدا آپ حضرات کو معلوم ہے طریقہ کار کہ سب سے پہلے ہم ہجا کرواتے ہیں ان حضرات کے لیے کہ جن کے لیے رواں پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سماعت کیجیے اس کو، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ میں اس طرح پڑھے، حمزہ ہا زیر اہ، تو یہ اہ کی آواز نکال رہے ہیں، دال زیر دی اہ دی، نون صاد زبر نس، صاد زیر سوی، اهدنا الصراط، را الف زبر را، اهدنا الصراط، قا لام زبر قل، اهدنا الصراط قل۔ آپ حضرات ساتھ پڑھیے، میم سین پیش مس، تا زبر تا، اهدنا الصراط المستقیم، قاف یا زیر قی، اهدنا الصراط المستقیم، میم زبر ما، اهدنا الصراط المستقیم۔ اور آگے جو میں ہر ویڈیو میں وقف کرنے کا طریقہ اهدنا الصراط المستقیم۔ اب ہماری جو آج کے سبق کا پہلی آیت ہے اس کا ہجا ہو گیا، رواں اس کو اس طرح پڑھیں گے، اهدنا الصراط المستقیم۔ اب ان میں بعض حضرات اس ہا کو، یہ موٹی چشمے والی ہا ہے، اس کو جو ہے جو باریک ہا ہوتی ہے، ہا کو جو ہے ہا سے تبدیل کر دیتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھی لحن جلی ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا یہ غلطی حرام ہے۔ نماز کے فاسد ہونے کا کیا ہے، اس میں خطرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح تلفظ اهدنا الصراط المستقیم۔ یہاں صاد ہے، اهدنا الصراط نہیں ہے، صاد کی جگہ ہم نے سین نہیں پڑھنا بلکہ مکمل صاد ادا کرنا ہے۔ المستقیم، یہاں پر لوگ تا کی آواز نکالتے ہیں، تا کی الگ مخرج ہے، تا کی الگ مخرج ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس کی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہاں پر بعض لوگ یہ چھوٹی کاف جو ہے باریک والی کاف، اس کی آواز نکالتے ہیں، تو اس کی بچنا چاہیے، یہ موٹے والا کاف ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم نہیں ہے۔ تو اس آیت کا صحیح تلفظ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ روزانہ اس کو ہجا کریں، بار بار اس کو پڑھیں اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی غلطیاں صحیح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سورۃ الفاتحہ کا تلفظ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر شروع میں صاد ہے، جس طرح ہم نے یہاں بتایا کہ صاد کو اس کی مخرج سے ادا کرنا چاہیے، سین کی آواز یا تا کی آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ صاد زیر سوئی، آپ پڑھیے ساتھ میں، صاد زیر سوئی، صاد کے نیچے زیر ہے، را الف زبر را، صرا، قا لام زبر قل، لام زبر لا، صراط قل، صراط قل، ذال یا زیر دی، صراط الذی، نون زبرنا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، صراط الذین انعمت، تا زبر تا، صراط الذین انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، صراط الذین انعمت علی، ہا میم زیر ہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کا صحیح تلفظ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں صاد میں سین کی آواز یا تا کی آواز نہیں نکالنا چاہیے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں صاد ہی آپ کو نکالنا ہے، اور اسی طرح یہاں تا میں تا کی آواز آپ نکالو گے تو اس سے بھی جو ہے نا لحن جلدی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، اسے بچنا چاہیے۔ یہاں
ذال میں صراط الذین، یہ ذال جو ہے باریک لفظوں میں سے ہے، اس کا مخرج الگ ہے، اور زا کا مخرج الگ ہے، زا کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے. تو یہ کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ نے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ذال کو ادا کرنا ہے، یہی آواز آپ نے نکالنی ہے. انعمت علیہم، یہاں پر بعض سے لوگ انعمت پڑھتے ہیں، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد لوگ حرکت لگا دیتے ہیں، زبر لگا دیتے ہیں انعمت علیہم. تو یہ بدعہ جلی ہے کہ ایک حرف ساکن ہے، جزم ہے، اس پر آپ جو ہے ان کو متحرک کر رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہے. انعمت علیہم، اس کا صحیح تلفظ صراط الذین انعمت علیہم. ہم آخری آیت کی طرف آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین یا زبر غین، غین یا زبر غین، رالان زیر غیر. اب پڑھیے، غین یا زبر غین، رالام زر غیر، من غین پیش مو، غیر المغ، ضاد واو پیش زو با زیر کی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، غیر المغضوب علی، ہا میم زیر ہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر وا، لام ضا زبر لا، ضاد الف مد زبر ضا، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے وقف یا وقفا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ ہمارے ہجا کے ساتھ روا بھی سبق مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو رواں پڑھوا دیتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھیں. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. کوشش کریں جس طرح میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اسی کے مطابق آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو زائد الفاظ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے تھے، ان کو میں مٹا دیتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 درسوں کے اندر ہمارا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کو بار بار آپ دیکھ کے کسی کے مطابق پڑھیں، اس لیے کہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ نماز کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے وہ سنت ہو، نوافل ہو، یا واجب ہو، فرض ہو، کوئی بھی صورت ہو، جنازے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، 5 وقت نماز ہو، سورۃ الفاتحہ سے کوئی نماز بھی خالی نہیں ہے. اتنی اہم صورت ہے یہ. اس لیے جب انشاءاللہ ہماری سورۃ الفاتحہ صحیح ہوگی، تعاوذ تسمیہ صحیح ہوگا، تو انشاءاللہ باقی قرآن بھی ہمارا صحیح ہوگا. اور جب یہ بنیاد ہی ہماری غلط ہو، اس میں ہم غلطیاں کر رہے ہو، بڑی بڑی غلطیاں جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو پھر ہماری باقی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ثواب کی نیت سے آپ خود بھی دیں کہ آگے جو ہے ان کو شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہو، آپ حضرات کے لیے بھی ہو. اور ساتھ میں ایک درخواست اور بھی ہے کہ جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، چاہے وہ تلاوت کی ہو،
الحمدللہ میں اپنی ذاتی تلاوتیں شیخ شدیس اور اسی طرح شیخ جو ہے شرائن کے طرز پر الحمدللہ حضرات کے خدمت میں اپلوڈ کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ دیکھتے بھی ہو، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہو. تو ساتھ میں جو ہے یہ جو قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے ان کو بھی آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.